السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پوچھیں اسے کل کس کے ساتھ گھوم رہا تھا؟ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اپنی الو جیسی موٹی موٹی آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے پراسرار انداز میں بولتی ارمان کو شدید زہر لگ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ اگر تایا جان بیچ میں دیوار بن کر کھڑے نہ ہوتے تو واقعی اس کا گلا دبانے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگاتا۔ تایا جان، آپ اس کی باتوں کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی تو عادت ہے فضول بولنے کی۔ دیکھا آپ نے کیسے یہ ہر بار مجھے خاموش کروا دیتا ہے تاکہ اس کی حقیقت دنیا والوں کی نظروں کے سامنے نہ آ سکے۔ کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہو تم؟ ذرا مجھے بھی بتانا۔ وہ بازو چھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً سے تایا جان کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ میرے پاس ثبوت ہے، میں آپ کو ثبوت بھی دکھا سکتی ہوں، اس نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا تھا۔ ارمان کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی ایسی جگہ پر لے کر جائے جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو، اور پھر اسے اچھی طرح سے سبق سکھانے کے بعد واپس لے کر آئے تاکہ اگلے 3 سالوں تک اس کی زبان ہی نہ کھل سکے۔ لیکن وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے، بلی کے خواب میں چھچھڑے، لیکن یہاں پر بلے کے خواب میں چھچھڑے تھے۔ جس دن تم پیدا ہوئے تھے اسے سیاہ دن کے طور پر منایا جانا چاہیے، اور تم جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کو بھول جانا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کینچی جیسی لمبی زبان؟ 5 سال بڑا ہوں اس سے، مجال ہے جس کو ذرا سی بھی شرم ہو۔ ہمیشہ میں ہی کیوں کروں؟ چلو چپ ہو جاؤ، اب ایک دوسرے سے لڑو نہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے لڑتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً سے ان دونوں کے درمیان آ گئے تھے۔ جی تو تایا جان، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ کسی لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے لہجے کو وہ پراسرار بناتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے بار بار اپنا پہلو بدل رہا تھا۔ ثبوت دکھاؤ مجھے، تایا جان نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا اور آج یہ دن بھی دیکھ لیا ہے میں نے۔ اس نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ اس نے جلدی سے اپنا iPhone 15 نکالا جو کہ بڑے بھائی کو بلیک میل کر کے بڑی مشکل سے اس نے خریدا تھا۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس میں ارمان صاحب نے واقعی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ دراصل ان کی نیو گرل فرینڈ تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ اس کے پاس اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اگر آپ مجھے میری پسندیدہ ڈیزائنر کا سوٹ دلوا کر دیں تو پھر یہ ویڈیو ہم دونوں تک ہی محدود رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ ڈیل نہ کی، محترم ارمان صاحب نے ویڈیو دیکھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی ہوا میں ہی تیر چھوڑ رہی ہے، اور اب اس کے پاس وہ ویڈیو دیکھ کر اس کو اپنا سر گول گول چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، میں اسے نمٹ لیتا ہوں۔ تایا جان، میرا انعام؟ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا دوپٹہ گول گول گھماتے ہوئے بولی تھی۔ لالچی عورت، اس سے بڑھ کر لالچی عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ چپ کر جاؤ تم۔ کیا چاہیے آپ کو میرے بچے؟ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ زیادہ کچھ بھی نہیں، ڈیزائنر کا ایک سوٹ لینا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری پارٹی آ رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہاں پر میں سب سے نمایاں لگوں۔ تم ویسے بھی چڑیل ہو، نمایاں ہی لگو گی، جتنی مرضی تیاری کر لو، جلنے والوں کا منہ کالا۔ اس نے بال ہوا میں جھٹک دیے تھے۔ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ تایا جان نے اسے فوراً سے ٹوکا۔ سوری تایا جان، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ فوراً ہی ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس کی اوور ایکٹنگ پر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تایا جان اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟
وہ تایا اصل میں جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری منگنی حویلی کی لڑکی سے ہو چکی ہے، جب تک آپ مجھے اس لڑکی کا نام نہیں بتائیں گے تب تک میں کیسے؟ جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ فی الحال میں نے اس کے پیرنٹس سے بات کی ہے، جب وہ اپنی مرضی ظاہر کریں گی تب ہی تم دونوں کی شادی ہوگی۔ تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ واہ، یعنی میری کوئی حیثیت ہی نہیں؟ اور اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ ظاہر سی بات ہے، اب میں اس بچے کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں نے انکار کیا تو؟ وہ بہت ہی غور سے تایا جان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تب بھی تمہیں اس سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹوں کو اہمیت دیتے ہیں، بیٹوں کی باتوں کو پریورٹی دی جاتی ہے، اور یہاں پر لڑکیوں نے اندھا قانون لاگو کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بار صرف مجھے وکیل بننے دیں، میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ فی الحال تو تم اپنی گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو۔ تمہیں گاڑی اس لیے نہیں دی تھی کہ دوسرے کی بیٹیوں کو اس میں بٹھا کر گھماتے رہو، یا آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے علاوہ میرے کسی سے بھی دوستی نہیں ہے، اور میں نے اسے پرپوز بھی نہیں کیا، میں تو بس اسے صرف بات چیت۔ جب 3 ہفتوں تک بس میں یونیورسٹی جاؤں گے تو تمہارا دماغ ٹھکانے میں آ جائے گا، اس لڑکی کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ وہ تو اسے ہو ہی چکا تھا۔ پتہ ہے آپ کی اس بھتیجی نے کیا کیا ہے؟ نہیں، آپ کو کیسے پتہ ہوگا، اور آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ میری تو کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر ڈالے۔ ارے کیا ہوا ہے شہزادے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ زرمینہ جو کہ چھت پر جا کر کھڑی ہوئی تھی، اس کے قریب ہی ایک بہت بڑی بالٹی موجود ہوتی ہے جس میں اس نے پانی میں نمک مکس کی ہوئی تھی، اور اب یہاں پر بیٹھ کر وہ ایان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے بھی اپنا حساب کتاب برابر کر سکے۔ تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ، کیونکہ اب جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تم کبھی بھی مجھ سے پناہ لینے کے قابل نہیں بچو گے۔ تمہیں تو میں جنگل میں چھوڑ کر آؤں گا، تمہیں تو میں بھیڑیوں کی خوراک بناؤں گا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن دیکھو کیا حال ہوا ان کا، وہ خود ہی راستے سے ہٹی۔ اس کا اشارہ ندا کی طرف تھا، جو کہ اس کے تایا جان کی ہی بیٹی تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ چڑھتی تھی، وہ جان بوجھ کر ندا کو تنگ کرتی تھی، اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی، اور ابھی 1 ہفتے پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ میں راستے سے ہٹنا نہیں بلکہ ہٹانا جانتا ہوں۔ تو میں خبردار کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھا، اسے لگا تھا کہ کسی نے ٹھنڈے پانی کی جگ اس کی کمر پر پھینکا ہو۔ او آئی ایم ریئلی سوری، میرا نشانہ تھوڑا سا چونک گیا ہے۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، تمہارا نشانہ تو ابھی میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بھی بکھلا گئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اوپر آ جائے گا۔ چھت پر جانے کے لیے بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے اس دروازے کی کنڈی لگا لی تھی، اور اب وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھولو، آج تو میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تم نے جس کو بلانا ہے بلاؤ، میں بھی تایا جان کو بتاتا ہوں کہ تمہاری حرکتیں اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ دیکھو دیکھو ارمان، کیا ہو گیا ہے؟ یار میں تو بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی، تم میرے دوست نہیں ہو؟ نہیں، آج کے بعد میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ دوستی گئی تیل لینے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر وہیں پر ہی کھڑے رہو، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایک عام سے جوڑے میں ملبوس تھی جو کہ وہاں پر ہونے والی سردی کی نسبت ناکافی تھا۔ اب اسے شدید ٹھنڈ بھی لگنے لگی تھی۔ سردیوں کی شامیں تھیں، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں۔ موسم کو آج ہی خراب ہونا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں کندھوں کو پکڑے سردی سے تھرتھرا رہی تھی۔ دوسری طرف یہ ڈر بھی تھا کہ محتم دروازے کے باہر ہی کھڑے ہیں۔ جب اس کی نظر حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے زمان خان پر پڑی تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی،
میرے زمان بھائی، میرے پیارے زمان بھائی، صرف آپ ہی ہیں جو مجھ سے جلال سے بچا سکتے ہیں۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی سیڑھیوں پر سو گیا تھا بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ زمان صاحب جو کہ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور جن سے سب لوگ ہی خوف زدہ ہوتے تھے، اب چونکہ اس لڑکی کے پاس ارمان کی کمزوری تھی، اگر وہ اس کی شکایت لگا دیتی تو زمان نے اس کی ٹانگیں توڑ دینی تھی، کیونکہ زمان صاحب کو اس طرح کے چکروں سے شدید نفرت تھی۔ وہ خود بھی لڑکیوں کی عزت کرتے تھے اور اپنے کزنوں سے بھی یہی امید رکھتے تھے کہ وہ بھی عورت ذات کی عزت کریں۔ صرف اور صرف دوستی ہی تو کی تھی، اور ہاتھ بھی اسی وجہ سے پکڑا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں زخم ہوا ہے۔ میں لڑکوں سے سن رکھا تھا کہ ادھر لڑکی کے ہاتھ میں پھونک مارو گے تو اسے آرام آ جائے گا اور وہ خوش ہو جائے گی۔ میں بھی اسی چکر میں ہی مارا گیا۔ اپنے بال ہاتھوں میں جکڑتا ہوا وہ بھاگتا ہوا نیچے گیا تھا۔ شکر ہے زمان بھائی آپ آ گئے تھے، ورنہ قسم سے میں تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی کھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے کافی قریب موجود تھی، لیکن اسے اس چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے اچھلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب تک کہ وہ اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی تب تک زمان اس کی پشت کو گھونٹتا رہا تھا۔ ان دونوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلے دن ارمان صاحب صبح جلدی یونیورسٹی کے لیے نکلے تھے، کیونکہ انہیں بس پر سوار ہو کر جانا تھا۔ وہ اس وقت بس اسٹاپ پر کھڑا تھا جب وہ اپنی گاڑی اس کے قریب لے جا کر کھڑی ہو گئی۔ او ہیلو، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس کنڈیشن میں دیکھ کر۔ اگر تم میری آفر قبول کر لیتے تو تم شاید کسی اچھی جگہ پر ہوتے یا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اس نے اس کی گاڑی پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی کہ زرمینہ صاحبہ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تایا جان، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس کی بس آ گئی تھی، ورنہ وہ اس لڑکی سے بہت ہی اچھے طریقے سے نبٹ لیتا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے ارمان صاحب نے دوستی کی ہوئی تھی وہ تھوڑے ہی فاصلے پر لڑکوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ارمان کو دیکھ کر فوراً سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ دکھ ہوتا ہے نا، واقعی میں بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی اپنا اس طرح سے نگاہیں چرائے۔ تمہاری شادی تو کسی گنجے سے کرواؤں گا یا پھر کسی بڈھے سے کرواؤں گا، اور پلیز دھیان رکھے کہ وہ بڈھا بیلینئر ہو، بلکہ ایسا کرو کہ میرے لیے شوگر ڈیڈی ڈھونڈ لو۔ شرم تو آتی نہیں ہے تمہیں، نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، وہ اپنے بائیں کان کو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ میں نے دادی جان سے بات کرنی ہے کہ وہ تمہیں تمہاری نانی جان کے پاس بھیجیں۔ صرف تمہارے ماموں ہی ہیں جو تمہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہو۔ اب دوبارہ میرے پیچھے مت آنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، لیکن اس طرح سے میرا پیچھا مت کرو، ورنہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ او ہیلو مسٹر، تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے جو میں تم جیسے انسان کا پیچھا کروں۔ ان کو دکھ میں دیکھنا، ایسے انسان سے شادی کروں گی جو پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ ہاں ہاں، دیکھ لوں گا تمہارا گنجا دولہا۔ گنجی ہوگی تو تمہاری دلہن، تمہارے بچے، تمہارا پورا خاندان، بلکہ تمہارا پورا سسرال گنجوں کے خاندانوں سے تمہارے لیے بیوی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تم دیکھو تو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی غصے سے لائبریری چلی گئی تھی۔ اسے کوئی بھی چیز اتنا غصہ نہیں دلاتی تھی جتنا غصہ اسے گنجے شوہر کی بات پر آتا تھا۔ بھلا میں گنجے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ میرے اتنے پیارے لمبے لمبے گھنے بال اور میرے ساتھ گنجا؟ توبہ توبہ، چی چی، کبھی بھی نہیں۔ وہ کانوں کے ہاتھ لگاتے ہوئے بولی اور اپنی کتابوں پر جھک گئی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک لڑکی اس کے پاس السلام علیکم کیا۔ آپ مس زرمینہ ہیں؟ اس نے پیاری اور ملائم آواز میں اس سے سوال کیا۔ جی جی، میں زرمینہ ہی ہوں۔ اپنے نام کے ساتھ مس سن کر وہ خود کو ہواؤں میں اٹھتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب لوگ ہی اس سے تنگ تھے، اسی وجہ سے بہت کم لوگ اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ اس کے کچھ اصول تھے، وہ معصوم بچوں کے ساتھ شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ اپنی شرارتوں کا حصہ وہ ہمیشہ ہی سینئرز کو بتاتی تھی، اور وہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہوں تو۔ جی جی،
میرے پاس وقت ہے، آپ بولیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے۔ وہ مجھے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے آپ سے مدد لینی تھی۔ یہ سن کر اس کو کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو خود بمشکل پاس ہوتی تھی، اس کی کیسے مدد کرتی؟ اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ میرے ساتھ میرے کلاس روم چل سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا الاؤ نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کھل کر ڈسکس کروں۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے یہ کیا ڈسکس کرنے والی ہے۔ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، جونیئرز کے سامنے ذلیل نہ ہو جاؤں۔ اس کا 4تھ سیمسٹر تھا، مگر نالج نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ لائبریری میں وہ صرف اور صرف اے سی کی ہوا کے لیے اور موبائل یوز کرنے کے لیے آتی تھی، ورنہ تو اسے لائبریری کے نام سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو کمرہ پورا خالی تھا۔ واہ یار، لگتا ہے کہ ابھی تک تمہاری کلاس نہیں آئی ہے۔ مجھے خالی کمرے بہت پسند۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، باہر سے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی میرے ساتھ پرینک نہیں کر سکتی۔ ہائے میرے اللہ، میں کیا کروں گی؟ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور سارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے نکل رہے تھے۔ اس کا موبائل اور اس کا بیگ بھی اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ کمال مہارت سے لڑکی نے چھین لیا تھا اور دروازے کے باہر رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹی تو پیچھے ارمان کھڑا تھا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، اب میرے پیسے۔ اس نے اپنا چشمہ اپنی آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے معصومیت سے کہا، تو ارمان نے جیب سے 2000 نکال کر اس کے ہاتھوں میں دیے تھے۔ اب وہ اس کی مدد کر کے کول بننے والا تھا، تاکہ اس کے ذریعے تایا جان سے اپنی سفارش کروا سکے۔ اب مصیبت میں تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا۔ اسے ہر حال میں اپنی گاڑی چاہیے تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے گاڑی ملنے والی نہیں ہے جب تک وہ لڑکی اس کا ساتھ نہ دے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے ارمان کھڑا تھا۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ وہ اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر پھنس گئی ہوں اور میں مر جاؤں گی۔ یہاں پر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ شکر ہے کہ تم آ گئے ہو۔ وہ اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ارمان کو اپنی شرارت پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے خود کو اپنے آپ سے الگ کیا۔ وہ تمہیں تایا جان کو جا کر بتاتا ہوں کہ تم نے اتنے لوگوں سے پنگا لیا ہوا ہے کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ لوگ تمہیں یونیورسٹی میں بند کرنے لگے ہیں۔ وہ تو شکر ادا کرو کہ میں ابھی تک یہیں پر ہی موجود تھا۔ دراصل یہ کلاس ارمان کی تھی اور آج ان کی صرف ایک ہی سبجیکٹ کی کلاس تھی، جس کی وجہ سے کلاس روم فری ہو گیا تھا۔ چلو اب گھر واپس چلتے ہیں۔ آپ بس سے نہ جائیں، بلکہ آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں ہی بیٹھ جائیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ ارمان نے فوراً سے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اس کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ لے۔ نہیں، مجھے سزا ملی ہوئی ہے۔ میں تایا جان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اپنے لیے آپ کا لقب سن کر اسے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو ارمان کو اچھا سمجھنے لگی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ ارمان سے اس کی دوستی ہو گئی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا۔ اب تو ارمان اسے دل کھول کر بدلے لینے والا تھا۔ وہ کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھتا تھا۔ جب تک کہ اپنے دل کا حال کھل کر بیان نہیں کر لیتا تھا، تب تک اس کو چین نہیں ملتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس نے تایا جان سے بات کر لی تھی اور تایا جان نے ارمان کو معاف کر دیا تھا، اور یوں اس کی گاڑی پھر سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کو محسوس ہوا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے بھوتوں اور چڑیلوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹ بھی آن کر کے سوتی تھی۔ اچانک ہی اسے لگا کہ کمرے کی دیوار پر کوئی بہت بڑا سایہ نمودار ہوا ہو۔ اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی نجمہ کے کمرے میں جاتی ہوں۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز اس کے واش روم سے آ رہی تھی۔ نہیں، یہاں پر ارمان نہیں آ سکتا۔ میں نے خود اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا۔ وہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر دل تھا کہ باہر نکلنے کو تیار تھا۔ دیکھیں بھوت جی، بھوت انکل، میں آپ کو کیا کیا کر پکاروں؟ آپ کو پتہ نہیں کون سا نام اچھا لگے گا۔ میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے مت ڈرائیں۔
میرا دل بہت چھوٹا سا ہے۔ ارمان جس نے اس کے واش روم میں سپیکر فٹ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اسی سپیکر میں ہی بول رہا تھا، اس کی باتیں سن کر اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ دیکھو تو اس کو، بے وقوف لڑکی، بہت انکل سے بات کر رہی ہے۔ اس کو کوئی بتائے کہ بھوت انکل اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ آپ کو اپنی دنیا میں نہ لے کر جائیں۔ واش روم سے دوبارہ ایک خوفناک آواز نکلی تھی۔ اب کی بار وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی واش روم کے دروازے کے پاس گئی اور لات مار کر دروازہ کھول دیا تھا، مگر وہاں پر دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پورا واش روم خالی تھا۔ ہارر موویز میں ایسا ہی ہوتا ہے، شروع میں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چھت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تھا مگر وہاں پر بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے ڈراؤنا ماسک پہنے ارمان کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ خوف کے مارے اپنی جگہ پر اچھلنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا اٹھایا تھا وہ ڈنڈا بھی رکھ کر ارمان کے سر پر دے مارا۔ وہ بیچارہ جو کہ اس کو ڈرانے کی غرض سے وہاں پر آیا تھا، خود ہی اس کے ہاتھوں خوار ہو گیا تھا۔ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کے اوپر سے ماسک اتار کر پھینکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیا کی ہے ظالم عورت؟ وہ اب اپنا سر پکڑے زمین پر بیٹھا چھوٹے بچوں کی طرح ماں بیلا مچا رہا تھا۔ تم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ صرف وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی بلکہ اگلے لمحے اس نے ارمان کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے اور اس کے کندھے پر بیٹھ کر اس کے بال زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ ہائے مجھے مار ڈالا، ہائے کہ اس پاگل عورت سے مجھے بچاؤ۔ ظالم عورت، میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، تھوڑی سی شرم و حیا کر لو۔ اماں بچاؤ مجھے، بھائی بھابھی۔ وہ زور زور سے حویلی والوں کو پکار رہا تھا۔ سب لوگ ہی اس وقت اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو منظر دیکھ کر ان سب لوگوں نے ہی بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ یہاں پر کیا ہو رہا؟ دادی جان صدمے سے باہر نکلی تو دبی دبی آواز میں غصہ کرتے بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہاں میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں۔ اس انسان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مجھے رات کے اس پہر ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ اور اس نے بھاگتے ہوئے واش روم میں گئی تھی۔ اس کی تیز نگاہیں اب چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اس کی نظر سپیکر پر پڑی جیسے اس نے فوراً ہی کھینچ کر اتار دیا۔ یہ دیکھیں، اس نے میرے واش روم میں سپیکر لگایا ہوا تھا۔ یہ مجھے ڈرانا چاہتا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں اس کی عزت کیا کروں؟ دیکھیں اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں۔ کیا کوئی اپنے سے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے زہر کی پوٹلی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری شادی ایک گنجے سے ہوگی۔ وہ پھر سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اگر دوبارہ تم نے یہ کہا تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے، تھوڑی سی تمیز کرو تم بھی، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھی۔ اب کی بار دادی جان نے اس کے بازو پکڑ کر اس کو جھٹکا اور ہاں، آج کے بعد میں تم لوگوں کو ایک ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کبھی لڑتے ہو، کبھی دوستی کرتے ہو، تم لوگوں کا بھی کوئی دین مان نہیں ہے۔ دادی جان مجھے ایسے بات کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی جنگلی بلی عورت سے بات کرنے کا۔ جس انسان کو تم ملو گی اس انسان کی تو مت ہی ماری جائے گی، بیچارہ خوار ہو جائے گا تمہارے ہاتھوں۔ تمہیں میری نہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے اور تھوڑی دیر میں ہی حویلی والے بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں ان دونوں کا کیا کروں، دادی جان اپنے بیٹے کے سامنے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی۔ شادی کروا دیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں بھی شادی کے قابل ہیں؟ ارمان کو دیکھو، چلو یہ تو پھر چھوٹی بچی ہے، اس کو دیکھو کیسے وہ ہر بات میں پورا بدلہ لیتا ہے۔ اس کو تو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ آیان جو کہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا
اپنے موبائل میں نظر جماتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا، جسے سن کر زبان بری طرح سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ تم دونوں بے وقوفوں کی شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف تباہی۔ آپ کو کیوں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کہیں آپ تو نہیں؟ چپ کر جاؤ۔ وہ اس کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ یار تم لوگوں نے جو بھی پلان بنانا ہے جلدی بناؤ۔ ان دنوں میرے کزن کا سر پھوٹا ہوا ہے اور وہ میرے کسی بھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا، اسی وجہ سے میں جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہوں۔ وہ بیچارہ تو اس حد تک بے بس ہو گیا ہے کہ حویلی سے باہر ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا سا کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو اس کے سر میں درد پھڑنے لگتا ہے۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھی بڑے مزے سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کزن کے قصے ڈسکس کر رہی تھی۔ ارمان جو کہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، وہ لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ فوراً سے سائڈ پر جا کر چھپ گیا تھا۔ تو پھر نیکسٹ ویک کا ہم پکا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم لوگ مری جائیں گے۔ ہم وہاں پر جو ہائکنگ اسپاٹ ہے وہاں میں اس کی ہی بات کا نہیں۔ اوہو، تو محترمہ کا مری جانے کا ارادہ ہے؟ گھر والے کمرشل مارکیٹ لے کر نہیں جاتے اور مری جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ تمہاری تو ساری پلاننگ میں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالتا ہوں۔ حویلی کی لڑکیوں کو اس طرح سے آؤٹنگ پر جانے کی اجازت نہیں تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ دادی جان اس چیز کی پرمیشن دینے کے ساتھ خلاف تھی۔ وہ ہر کام دادی جان سے چھپ کر کرتی تھی اور اس قدر مہارت سے کرتی تھی کہ پکڑی بھی نہیں جاتی تھی۔ لیکن چونکہ اب ارمان نے اس کی ساری باتیں سن لی تھیں، اس لیے اس کا پکڑنا بھی لازم ہو گیا تھا۔ وہ صبح صبح اپنا سامان اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ نجمہ کو اس نے ساری کہانی سنا دی تھی کہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو تم مینیج کر لینا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گاڑی اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سبھی ان گانوں پر وائب کر رہی تھی۔ وہ اپنا سر بار بار بائیں جھٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنے آپ میں مگن تھی۔ اس کا موبائل زور زور سے بج رہا تھا مگر اسے اس چیز کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ آدھا راستہ گزر چکا تھا، انہوں نے گاڑی ایک جگہ پر روکی تھی اور وہ لوگ تصویریں دینے لگی تھیں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو حویلی کی طرف سے ہزاروں کے حساب سے کارڈ لگی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ کارڈ دادی کے نمبر سے تھیں۔ ابھی اور اسی وقت گھر واپس آؤ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں مانگنے کے لیے سڑک کے کنارے بٹھا دوں گی۔ ہائے اللہ، دادی جان آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنی خوفناک دھمکیاں کون دیتا ہے؟ اس نے جلدی سے نجمہ کو کال ملائی۔ نجمہ جو کہ اس وقت گھر والوں کے جرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آس پاس سارے گھر والے جمع تھے۔ اس کی ماں بار بار اس کو گالیاں دے رہی تھی اور کبھی ہاتھوں کے اشارے سے اسے کوستی تھی۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی کی مورت بنی سب لوگوں کے سامنے ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی۔ ارمان بھی تھوڑے ہی فاصلے پر اپنے بندے ہوئے سر کو تھامے مسکراتا ہوا نجمہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی کال آ رہی، کال اٹھاؤ۔ میں کیسے کال اٹھاؤں؟ رو رو کر نجمہ کی آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ جس طرح سے اٹھاتے ہیں، اب کیا یہی میں سکھاؤں گی؟ دادی جان نے اپنی لاٹھی اٹھائی تو اس نے فوراً سے موبائل اٹھا لیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں دادی جان؟ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ ایک تو آپ ہر بات میں ڈنڈا اٹھا لیتی ہیں، کیونکہ تم بچوں کو ڈنڈے کی زبان کے علاوہ دوسری کوئی زبان سمجھ ہی نہیں آتی ہیں۔ ہیلو نجمہ، یار کیا ہو رہا ہے؟ یہ دادی جان نے مجھے ہزاروں کے حساب سے کالز کی ہوئی ہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں گی۔ تم ایک بار واپس تو آؤ، پھر میں تمہارا کیا کیا توڑتی ہوں یہ تم بھی دیکھو گی اور پوری دنیا دیکھے گی۔ دادی جان دانت پیستے ہوئے بولی۔ مائی گرینڈ مدر از ناٹ کمنگ سنو۔ ارمان کے جلانے پر سب لوگوں نے ہی اس کو گھورا تھا۔ یار تم پلیز واپس آ جاؤ، دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ نجمہ نے بہانہ بنایا۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا میری پیاری دادی جان کو؟ اور میں کیسے واپس آ سکتی ہوں یار؟ ان کو بولو کہ وہ تھوڑی سی ہمت کریں، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ شرم حیا ہی ختم ہو گئی ہے اس لڑکی میں۔ دادی کی طبیعت خراب ہے اور دیکھو اس کی باتیں۔ آج اس کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی تک تایا جان کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ الگ سے ڈرامہ لگاتے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ ارمان کا دل تو بڑا چاہ تھا کہ جا کر ان کو اٹھا دے، مگر ہائے اگر ان کی نیند خراب ہو جاتی تو ارمان کا دن خراب ہو جاتا۔ حویلی کے سب لوگ ہی بہت زیادہ عجیب و غریب تھے۔
اور اس بات کا احساس ارمان کو اس دن ہو رہا تھا۔ یار تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اگر میں تمہیں کہہ رہی ہوں واپس آؤ تو پھر واپس آ جاؤ، ورنہ زمان بھائی وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ارمان کے چلانے پر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہی جسے چھپ کر تم حویلی سے نکل رہی تھی، اس نے غراتے ہوئے ایک مطلب کہ سب کو پتہ لگ گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ سب برباد ہو گیا، تم پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں نے پلان بنایا، گاڑی کے پیسے دیکھو، ہم نے تم لوگوں کو گاڑی کے پیسے دے دوں گی، جتنے پیسوں میں تم نے یہ رینٹ لی ہے میں تم لوگوں کو اس سے ڈبل پیسے دوں گی۔ پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دو، ورنہ اگر وہ یہاں پر پہنچے تو میں اوپر پہنچ جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کو اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے اندر ڈرے ڈرتے داخل ہوئی تھی۔ چوکیدار بھی دروازے پر موجود نہیں تھا۔ شاید سب تماشا دیکھنے کے لیے لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تھے۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، یا اللہ صرف آج مجھے بچا لے، وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دوں گی۔ صرف تو ہی ہے جس سے مجھے امید ہے، تیرے علاوہ نہ تو کسی سے مجھے امید ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھ سکتی ہوں۔ وہ دل و جان سے دعائیں مانگ رہی تھی اور اپنا ایمان تازہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو دادی اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، مگر زمان جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا تھا وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سائڈ پر ہو جاؤ، اس کو تو میں اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ارے ذرا سی شرم و حیا ہوتی ہے، اکیلی لڑکی ذات کیسے اتنا دور جا سکتی ہے، وہ بھی ان آوارہ لڑکیوں کے ساتھ؟ ارے دادی جان، میں نے خود اسے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی، وہاں پر سب لوگوں کو سام سو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زمان بھائی کو خوشی سے گلے لگا لے۔ مطلب یہ ہے کہ دادی جان یہ کل میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی جا رہی ہیں، بلکہ یونیورسٹی کا ایک ٹرپ تھا۔ یا اللہ یہ کب ہوا؟ ارمان نے اپنی پیشانی کو مسلا اور سوچنے کی کوشش کی۔ دور دور تک یونیورسٹی میں ٹرپ کی بات نہیں چل رہی تھی۔ جی دادی جان، میری کلاس ٹیچر نے یہ ٹرپ ارینج کروایا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ اجازت نہیں دیں گے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر اب ڈنڈا اٹھا لیتی، ایسے کون کرتا ہے؟ بندہ آپ سے بات کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اسی لیے ہمیں زمان بھائی سے پرمیشن لے کر چلی گئی تھی۔ تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے زمان کو گھوٹتے ہوئے کہا۔ میں تو خود تھوڑی دیر پہلے ہی نیند سے جاگا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ارمان آپ کی نہ تو اس نظروں سے زمان کو دیکھ رہا تھا، وہ یہ نوٹ کر رہا تھا کافی دنوں سے وہ اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لینے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے دادی جان یہاں پر پارٹیز بن گئی ہیں، اسی وجہ سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ سب کے جانے کے بعد زمان کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ تھینک یو سو مچ زمان بھائی، مجھے بھائی کہہ کر مت پکارا کرو۔ جی بالکل بے فکر ہو جائے، آج کے بعد میں آپ کو زمان برو بولوں گی۔ برو کا مطلب ہے بھائی ہی ہوتا ہے۔ ارے نہیں، یہ آج کل کے دور میں بھائی مطلب نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ آج سے آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں، آج سے ہم دونوں ایک ہی گینگ کے لوگ ہیں۔ تمہاری گینگ میں اور کون کون ہیں؟ بس آپ اور میں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنے باتوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو باقی کسی لڑکی میں نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بگڑے کا اس کے سارے کپڑے کینچی سے کٹے ہوئے تھے۔ ہائے میری ساڑی، یہ ساڑی اس نے 3 دن پہلے ہی آرڈر کی تھی، ابھی تک تو اس نے یہ پہنی بھی نہیں تھی اور اس کا یہ حشر ہو گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، وہ اپنے کپڑے اٹھا کر بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں گئی، جہاں پر ارمان پہلے سے ہی موجود تھا۔ دادی جان یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، کیونکہ جب انسان پر جادو ہوتا ہے تبھی اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آنے لگتے ہیں۔
تمہیں غصے سے اس کی طرف بڑھی تو وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ اس کی گوری دیکھ کر فوراً سے چپ ہو گئی تھی۔ آج کل ارمان صاحب کو زیادہ ہی بزنس میں انٹرسٹ لینے لگے تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بزنس کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے بابا جان سے کہہ کر ایک بزنس ڈیل بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، اور اب وہ ہر حال میں اس بزنس ڈیل کو کامیاب بنانا چاہتا تھا۔ ان دونوں وہ مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی، اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی، مگر وہ پہلے کی طرح اسے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی، نہ جانے کیا ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے بازو لپیٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والا ناب شناب سننے لگا تھا۔ ویسے ایک بات تو کلیئر ہے اور صاف ہے کہ یہ بندہ ہینڈسم بہت ہے، کسی بھی لڑکی کو اپنے پیار میں گرفتار کر سکتا ہے۔ اسی وجہ تو اس کی حد سے زیادہ گرل فرینڈ ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی لڑکی کو ایسا شوہر نہ دے جو اتنا خوبصورت ہو، بندہ تو پوری زندگی انسیکیورٹی میں گزار دے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی، خود ہی جواب دے رہی تھی۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ سے اپنی کچھ پرانی تصویر نکال رہی تھی۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہونا بہت ہی معیوب حرکت ہے۔ وہ اس کی آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ہائے اللہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس طرح کی حرکت کون کرتا ہے؟ یہی سوال میں نے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آپ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر کیا تلاش کرنے آئی ہیں؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف پھٹی دیوار تھی جس کی وجہ سے وہ رک گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ پلیز تھوڑا سا دور رہ کر بات کریں۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے، اس کے کانوں کی لو بھی تپنے لگی تھی، دل تھا جو الگ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب لگ رہی ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں ڈسٹرب ہونے لگی؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور لمبے لمبے ٹگ بڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوا کھل کر مسکرا دیا تھا۔ تو ہمارے تو سارے بل میں کس کے نکالتا ہوں۔ اگر میں نے تمہارے پر نہ کاٹے تو میرا نام بھی ارمان خان نہیں ہے۔ وہ اپنے بیچارے پر ہاتھ پھیرتا دھمکی آمیز انداز میں بولا تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج تو میرے ساتھ چلو گی؟ میں آفس جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ او ہیلو مسٹر، مجھے آپ کے ساتھ؟ حویلی والوں کو ابھی تک تمہارے رزلٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں یہ پتہ ہے کہ تم ایک پروفیسر بلیک میل کرتا تھا۔ تم نے حویلی والوں کو بتانے کی بجائے ڈائریکٹ اپنے کزن ڈی ایس پی فرحاد کو بتایا، اور اگر دادی جان کو یہ بات پتہ چل گئی تو تمہیں اندازہ کہ وہ تمہیں گھر پر بٹھا لیں گی۔ تمہیں ساری کہانیاں کس نے بتائیں؟ اس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ چھپ سکتا ہے، وہ بھی تمہارے معاملے میں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تم آج کل کوئی زیادہ ہی میری ذات میں انٹرسٹ لینے لگی ہیں۔ منہ دھو کر رکھو اپنا، تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو انٹرسٹ لینے کے قابل ہوں۔ یہ ان سے پوچھو جو مجھ پر مرتے ہیں، یا تو ان کی آنکھیں خراب ہیں یا پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، ورنہ یونیورسٹی میں تم سے بھی زیادہ حسین عورتیں موجود ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ تم سے بھی زیادہ گوری گوری ہیں۔ وہ اس کے سامنے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ میرا تو رنگ پھر گندمی ہے، تمہیں تو کالی بیوی ملے گی، وہ بھی افریقن۔ دیکھنا، اندھیرے میں وہ تمہیں نظر بھی نہیں آیا کرے گی، تمہیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی ٹارچ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو پھر چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فکر مت کرو، آج کل کے دور میں بلب ایجاد ہو گیا ہے تو مجھے بالکل بھی دقت نہیں ہوگی۔ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ خائف ہو گئی تھی اور اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ میں اس انسان کو کس طرح سے پاگل بناؤں، کیسے اس انسان کو سب لوگوں کی نظروں کے سامنے گراؤں؟ پچھلی بار اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھول رہا ہے۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتی وہ پتھر کو زور زور سے ٹھوکر ماری تھی۔ اس نے دیکھا کہ واپسی پر سے لینے کے لیے زمان آیا تھا۔ وہ خوشگوار انداز میں مسکرا دی، مگر اس کا دل بھی تھوڑا سا عجیب ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زمان آج کل اس میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو سمجھ نہ پاتی
اسے زمان اچھا تو لگتا تھا مگر شادی کے حوالے سے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت خڑوس تھا، ہر وقت سیڑھیوں سے آتا تھا۔ اس سے اس طرح کے لوگوں سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ اکثر تو اپنی کزن سے بھی یہ بات کرتی تھی اور نہ اسے بحث کرے گا۔ زمان بھائی کو تو لڑنا بھی نہیں آتا ہے، قسم سے یہ بہت ہی بورنگ انسان ہے۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ کیسی ہو تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم نے برا تو نہیں منایا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا؟ او نہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، ورنہ واپسی پر مجھے لوکل خوار ہونا پڑتا۔ ارمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، پتہ نہیں وہ کہاں پر رہ گیا ہے۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ انکار کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کھانے سے انکار کرنے کو وہ کھانے کی بے حرمتی سمجھتی تھی۔ جب بھی اسے کوئی آفر کرتا تھا تو وہ دل و جان سے راضی ہو جاتی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ اسے وہاں پر اپنا ایک دوست مل گیا تھا۔ اس نے 15 منٹ کا وقت مانگا اور اپنے دوست کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اکیلی ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا آرڈر ابھی تک ریڈی نہیں ہوا تھا جب اس کی نظر ارمان پر پڑی، جو اپنی آفس کی کولیگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ جس ڈیل پر وہ کام کر رہا تھا وہ لڑکی بھی اسی ڈیل پر ہی کام کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا تاکہ وہ لڑکی اس کی ذات میں انٹرسٹڈ بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے بھی اس لڑکی کو یہی بتایا تھا کہ میں سنگل ہوں، اور اس کا ایک ہی اصول تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک پوری دنیا کو یہی بتاتے رہو کہ تم سنگل ہو۔ یہ دیکھ کر زرمینہ کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، ہنی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہنی مون پر میرے ساتھ کشمیر جائیں گے، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم سنگل ہو۔ یار میری بات تو سنو۔ وہ ہڑبڑا گیا تھا جبکہ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتی ہوئی باہر لے کر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو میں ابھی ٹھکانے پر واپس لاتا ہوں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہنی مون بنانے کا؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ زرمینہ کو لگ رہا تھا کہ وہ باہر جا کر اس کو بازو چھوڑ دے گی، مگر یہ کیا، وہ تو اس کا گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں لے کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں پر زمان بھائی کے ساتھ آئی تھی، میں انہی کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے لیے پریشان ہوں گے، میں ان کو میسج کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمان کے نمبر پر میسج کر دیا تھا۔ آج کل وہ کزن اسے بہت زیادہ کھٹک رہا تھا۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولے تھے۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کس خواہش کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تم سے بس مذاق کر رہی تھی، لیکن میں سیریس ہوں۔ آئی لیڈی، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم مشرقی لوگ ہیں، اور ہاں ہمارے ہاں ہنی مون اسی وقت ہی منایا جاتا ہے جب ہمارا نکاح ہو جائے یا پھر رخصتی ہو جائے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ تم سے ایک چھوٹا سا نکاح کر لوں، میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ کل رات ہی اس نے دادی جان کو تایا جان سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکی کا نکاح زمان سے کروانا چاہ رہے تھے، جبکہ وہ ایسا کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کرے گا تو وہ اس کی محبت پر یقین نہیں کرے گی، اور ضد میں آ کر وہ زمان سے نکاح کرنے کے لیے راضی بھی ہو جائے گی۔ جب میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی اور تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو پھر تمہیں مجھ سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرنا ہوگا۔ ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کیسا وعدہ؟ تم زمان سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تو اس انسان سے شادی کروں گی؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں ایک دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتی رہوں گی۔ ساری زندگی یہ سن کر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو خوشی سے اب گلے سے لگا لے، مگر افسوس یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ مطلب میری ساری ٹینشن دور ہو گئی ہے، مجھے اتنا بڑا رسک لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ گنگناتا ہوا گھر کی طرف گاڑی لے گیا تھا۔ تم مجھ سے مذاق کر رہے تھے نا؟ وہ اپنے دل کو سنبھالتی ہوئی نرمی سے بولی تھی۔
ہاں تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی سے نکاح کروں گا؟ چھی، اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ تم ہو ہی بدتمیز، تم اس میں قصور بھی نہیں ہو۔ دیکھنا کہ تمہیں ایک گندی کالی بیوی ملے گی۔ تم اس بات کے لیے دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی تم نکل آؤ۔ تم بھی تو کالی ہو، سر پر ٹھیک طرح سے بال بھی نہیں، جو بال ہیں وہ بھی گرے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گنجی ہو جاؤ۔ گاڑی میں ہی اس زمانے کے غصے سے بال پکڑ لیے تھے، جیسے اس نے بہت ہی احتیاط سے اور مہارت سے چھڑوایا تھا، کیونکہ اب تو اس کو عادت ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہی گانا گنگنانے لگا تھا، اب تو عادت سی ہے ہم کو ایسے جینے میں۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ شخص موجود تھا۔ زرمینہ سے دادی جان نے بعد میں زمان کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے ان کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے۔ زمان نے اس بات کو اپنے دل پر نہیں لیا تھا، بلکہ اس کی رضا پر راضی ہو گیا تھا۔ ارمان 2 مہینوں کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے دادی جان سے بھی اپنے دل کا حال بیان کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی بوریت پھیل گئی تھی۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتی تھی تو اس کو ارمان کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا تو عاشق بھی اپنے محبوب کے لیے پاگل نہیں ہوتا جتنی میں اس انسان کے لیے پاگل ہو رہی ہوں۔ وہ اس کا کرائم پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دشمن بھی تھا اور اس کا دوست۔ ہر بات وہ اس سے شیئر کرتی تھی اور اب اسے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس انسان کو پسند کرتی ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی بھی نامکمل ہے۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، اس نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ جب ارمان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے لیے آنے والے رشتوں سے انکار کر رہی ہے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگتا تھا، یعنی وہ لڑکی خود ہی اپنے آپ کو اس کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ 2 مہینوں کے بعد اس نے وہ کانٹریکٹ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اپنی کمپنی کو اس نے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایکسپینڈ کر دیا تھا۔ اس کے بابا جانتے صاحب لوگ ہی اس پر بہت زیادہ خوش تھے۔ زبان بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ واقعی ایک چالاک اور شاطر انسان تھا۔ حویلی میں ارمان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی اس کا نام ہی لیا جا رہا ہوتا تھا۔ اب اس کے کان پک گئے۔ جب وہ اس رات حویلی واپس آئے تو وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ سب سے پہلے میجر تمہارا دیدار، اور دیکھو کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ارمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ پتھر کی ہو گئی ہو کیا؟ ارمان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ ان دونوں نے ایک ہی بات بیک وقت کہی تھی۔ دونوں ہی اب اپنی جگہ پر آکورڈ فیل کرنے لگے تھے۔ تم اندر باقی سب لوگوں سے ملو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ یعنی آپ اس طرف بھی لگی ہوئی؟ اور اس کی پشت کو دیکھتا ہوا مزے سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ جب بھی اس کی شادی کی باتیں سنتی تھی تو اس کا دل ہولنے لگتا تھا۔ نہ جانے کون سی ڈر کی ہوگی جس کی ارمان سے شادی ہوگی۔ ویسے انسان تو بہت زبردست ہے، مزاقیہ بھی ہے، ہینڈسم بھی ہے، ہاں تھوڑا سا دل پھینک ہے۔ وہ بعد میں انسان کنٹرول کر ہی لیتا ہے۔ اگر مجھ جیسی پیاری بیوی ملے، آہے اللہ سے مجھ جیسی بیوی کیوں ملے گی؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس دن وہ چھت پر کھڑی تھی تو وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ کافی میچور ہو گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زرمینہ کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے پسندیدہ الفاظ اس کے کانوں میں گولے ہوں۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ محترمہ، آپ سے کچھ کہا ہے میں نے۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی ہوں، جیسے گہری نیند سے جاگ گئی ہوں۔ وہ پہلے ٹھیک طرح سے پرپوز کرنا سیکھو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اگلی بار وہ اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ لے کر گیا تھا
اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ پہلی بار میں راضی ہو گئی تھی، مگر اب فارمیلٹی بھی تو پوری کرنی تھی۔ اس کو نخرے دکھانا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں دکھا پائی۔ ہاں، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی۔ ایک ہی مہینے کے بعد دونوں کا بہت ہی دھوم دھام سے نکاح ہوا تھا۔ شادی کے بعد پہلا مہینہ تو بہت ہی سکون سے گزرا۔ تھوڑا اب اس کے بعد پھر سے دونوں کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر وقت ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے۔ دادی جان بس اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی اور آخر میں یہی کہتی کہ ان دونوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔